چیز سے محبت تھی کہ پہاڑ سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے اتنی محبت ہو، حب الوطنی سے کیسی عاری و خالی ہو سکتی ہے؟ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل حب الوطنی یہی ہے کہ انسان کو اپنے وطن کے کانٹے سے بھی محبت ہو۔ تاریخ کے کوشش چینوں، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف کیے کہ جذباتی محبت کا اظہار، بلکہ انگریزوں کے تسلط سے ملک کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی عظمہ لمحات کی کہانی ہے، جس کو پھیلائے تو آزاد ہندوستان، سمیٹے تو کتب خانے، لکھے تو نوشے، پڑھے تو صفحے، بکھیرے تو دار و رسم کے مرحلے، اور اگر اسے دل میں اتارے تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں، اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں۔ مادر وطن کے جگر پاروں، ہندوستان کی آزادی کے لیے جن مجاہدوں نے گولیاں کھائی، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈالا، ان مجاہدین آزادی میں ہندو مسلم سب شریک ہے۔ اگر ہندوؤں کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے، اگر ہندوؤں کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ ہندوستان کی آزادی کو مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ 1700 عیسوی سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید نے سری رنگا پٹنم میں جامع شہادت نوش کی۔ ان کی نعش کو دیکھ کر فاتح انگریز نے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ تقریباً 2 شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ، جامع مسجد کی گلی، چوک چوراہوں پر علماء کرام کو سولی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک انہیں وہیں لٹکائے رکھا گیا۔ 1861 میں امبالہ اور مالیدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں ناموس تمام مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانوی سامراج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ علی اندرونی ملک انگریزوں کی مخالفت کرتے اور بیرونی ملک سے حملے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے انہوں نے 40 برس کے بعد 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جس میں ملک کے نامور سیاسی لیڈر شریک ہوئے۔ 1926 میں کلکتہ کے اندر اعلامیہ سید سلیمان ندوی کی قیادت میں اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی۔ 1929 میں ڈانڈی مارچ کی تحریک میں جہاں گاندھی جی گرفتار ہوئے، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقا گرفتار کر لیے گئے۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا گیا۔ مختصر ایران کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے جیل خانے آباد کیے، دارالرسم کے مرحلے سے گزرے، مسکراتے ہوئے پھانسی کے گیا، بالآخر غلامی کے مضبوط قلعے مسمار ہو گئے، حکومت کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اور آزادی کی جدوجہد جو 1700 عیسوی سے شروع ہوئی تھی، 1947 کو آزادی کا عنوان جلیل لے کر امت ہندوستان پر جلوہ گر ہو گئی۔ مگر جب وقت پڑا تو گلستان کو لہو ہم نے دیا، پڑا تو گلستان کو لہو ہم نے دیا، جب بہار ہے تیرا کام نہیں ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہندوستان کی آزادی اور ملک کی سالمیت کے لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، ہندوستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مادر وطن ہم سے مخاطب ہے کہ وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ، وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ۔ ہمارے ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، بہت ہی جامع انداز میں اور متاثر کن لب و لہجے میں اس بچی نے۔ ہم جب بھی تقریر کریں، تقریر پیش کرنے کا ہمیں موقع ملے تو اس چیز کو دھیان میں رکھا جائے۔ یہ تقریر سن کر کے وہ ڈیبیٹ، وہ کمپٹیشن یاد آ رہے تھے جو بین الاقوامی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری طلبہ و طالبات اب ریاستی سطح پر بلکہ نیشنل قومی سطح پر بھی تقریری مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور نہ صرف حصہ لے سکتے ہیں بلکہ وہاں سے انعام بھی حاصل کرنے کی اپنے اندر قابلیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سے زوردار تالیاں اس طرح رکھتے ہیں۔ اسی طرح کی دوسری شعلہ بیان مقرر الوینا طاہر خان آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کر رہی ہیں۔